السلام علیکم ویلکم ٹو اے امراد. دوستو دو اہم ٹاپکس پر بات کرنے جا رہے ہیں. پہلا بات کریں گے کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں افغان طالبان کے کمانڈر کا ایک بیٹا پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستانی فوج کے خلاف کارروائیاں کر رہا تھا وہ مارا گیا ہے. اور اس کانٹیکس میں یہ بہت بڑی ریولیوشن ہے کہ ایک طرف افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا ٹی ٹی پی سے تعلق نہیں ہے, دوسری طرف ان کے کمانڈرز کے بیٹے پاکستان میں لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اور دوسرے ٹاپک پر بات کریں گے کہ کچھ چائنیز اوسنٹس نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ جو موجودہ PL-12 میزائلز ہیں جو کہ KJ-F-17 پر بھی یوز ہوتے ہیں اور پاکستان کے پاس بہت بڑی تعداد ہے, ان کا ایک اپ گریڈڈ ویریئنٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان ایئر فورس میں بھی آگے ہمیں نظر آ سکتا ہے. اس کانٹیکس میں اس کو ہم کمپیئر کریں گے اس کی آپریشنلائزیشن کے حوالے سے PL-15 کے ساتھ. تو دوستو پہلے ٹاپک کی طرف آ جائیں تو ایک یا دو دن پہلے پاکستان نے کلاچی کے ایریا جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایریا ہے, DI خان کا, وہاں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. اس میں 4 TTP کے ٹیررسٹ مارے گئے. اب یہ جو 4 TTP کے ٹیررسٹ تھے ان کی باڈیز کی پکچرز وغیرہ آپ کو ایکس پر اور ٹیلی گرام وغیرہ پر دیکھنے کو مل جائیں گی, اور آئی بلیو ہم نے بھی ایکس اکاؤنٹ پر اپنے شیئر کی تھی. ان میں سے جو ایک ٹیررسٹ تھا اس کی جب شناخت کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس ٹیررسٹ کا نام ہے یوسف عرف بدر الدین, اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. یہ افغانستان کا جو صوبہ بدغیش ہے اس کے نائب گورنر کا بیٹا ہے. مطلب کہ افغان طالبان کے ایک بہت اہم کمانڈر کا بیٹا پاکستان میں موجود ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے. اب وہ کیوں لڑ رہا ہے, کیا اسے وہاں سے نکالا گیا تھا, کچھ اور ایشوز تھے جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں چھپا ہوا تھا اور یہاں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تھا, اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی چیز معلوم نہیں ہے. لیکن پاکستان نے اس کی لاش کو افغان طالبان کے حوالے کر دیا ہے. اس کے بارے میں پہلے 1 سے 2 دن تو افغان طالبان نے لاش پہچاننے سے اور لاش کو لینے سے ہی انکار کر دیا تھا, بٹ الٹیمیٹلی انہوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب اس کوفن کے اوپر بھی اگر آپ لکھا ہوا دیکھ لیں تو واضح لکھا ہوا ہے خارجی قاری بدر الدین المعروف یوسف ولدیت مولوی غلام محمد ڈپٹی گورنر بدخش افغانستان, اور پتہ بھی لکھا ہوا ہے ضلع درابوم صوبہ بدخش افغانستان. تو یہ انہیں پارسل کر دیا گیا ہے. کہنے کا مقصد دوستوں یہ ہے کہ افغان طالبان آفیشلی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ہم پاکستان کو اپنا ہمسایہ بھائی ملک سمجھتے ہیں اور کسی بھی صورت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیتے, اور نہ ہی ہم TTP کو آن کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جب پاکستان نے ریسنٹلی ایئر سٹرائکس کی پکتیکا کے ریجن میں اور وہاں ملٹیپل TTP کے ٹیررسٹ مرے تھے, تو افغان طالبان تب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ TTP کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے ہی نہیں اور TTP کو ہم آن ہی نہیں کرتے. اور اب افغان طالبان کے صوبوں کے جو گورنرز ہیں, نائب گورنر ہیں, ان کے بیٹے اسی دہشت گرد تنظیم میں پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے, پاکستان نے ریسنٹلی افغان جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے 4500 اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے. ان کے کئی اسٹوڈنٹس پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, فلی فنڈڈ اسکالرشپس. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہیومینیٹیرین ایڈز دے رہا ہے. تجارت کا جو ذریعہ ہے وہ پاکستان سے ہو کے افغانستان جاتا ہے, کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ افغانز جن کے لیے پاکستان اسکالرشپس دے رہا ہے, پاکستان کے اندر آٹے کی کمی تھی, ہم سٹل آٹا انہیں دے رہے ہیں جب طالبان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے. اگر تو 4500 اسکالرشپس انہیں کو دینی ہے تو اس سے اچھا آپ بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو وہ اسکالرشپس دے دیں, آذربائیجانی اسٹوڈنٹس کو وہ اسکالرشپ دے دیں, فلسطینی اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں انہیں اسکالرشپس دیں. آلدو کہ ان کو بھی اسکالرشپس دی جا رہی ہیں, لیکن اسکالرشپ کا بہت بڑا حصہ افغانی اسٹوڈنٹس کو دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے ہی ملک میں ٹیررزم کر رہے ہیں. افغانی اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ ان کی جو وہاں کی گورنمنٹ ہے, ان کے گورنرز ہیں. یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے. آپ اس چیز کو ایسے ہی امیجن کریں کہ پاکستان کا ایک ویل نون شخص ہو, اس کا بیٹا ایک دوسرے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے, تو پاکستان کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. سیم اسی طرح افغانستان کے ساتھ ہوا ہے. اب یہاں جو پاکستانی سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ اس کارروائی میں جو 4 ٹیررسٹ مرے ہیں اور اس گورنر کا جو بیٹا مرا ہے, اگر یہ نہ پکڑی جاتی چیز تو کبھی بھی یہ چیز ریویل نہیں ہونی تھی. اور افغان طالبان نے ہمیشہ یہی کہتے رہنا تھا کہ دیکھیں جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں. اب اس کے بعد پاکستانی آرمی چیف نے آئی بلیو پشاور کا دورہ کیا, اور اس میں انہوں نے یہ دوبارہ سے افغان طالبان کو وارننگ دی ہے کہ آپ یا تو آپ کے ملک میں جو TTP کے ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف پراپر طریقے سے کارروائی کریں, ادروائز پاکستان پھر مجبور ہوگا کہ دوبارہ سے ہمیں ایئر سٹرائکس کرنی پڑیں یا پھر کچھ سخت اقدامات اٹھانے پڑیں. اور جب پاکستان سخت اقدامات
बाद उठाता है तो फिर तालिबान कह रहे होते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। कुछ चाइनीज ओशन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, जो मीडियम रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स चाइना यूज करता है, जिन्हें PL-12 कहा जाता है, पाकिस्तान भी इन्हीं मिसाइल्स को यूज करता है। पाकिस्तान ने ऐसे 700 से ज़्यादा मिसाइल्स ऑर्डर किए और लेटर ऑन पाकिस्तान TOT के तहत इन मिसाइल्स को अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी तादाद में ये पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो 150 से भी ज़्यादा GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये इन PL-12 या SD-10 मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो SD-10 मिसाइल था, इसका जो इनिशियल वेरिएंट था उसमें कुछ इशूज थे। एक तो वो बहुत ज़्यादा हैवी है, ये SD-10 मिसाइल का एक डिसएडवांटेज ज़रूर है कि ये बाकी जो BVR मिसाइल्स हैं उनकी निस्बत ज़्यादा हैवी हैं। दूसरा ये कि इसकी रेंज आपको AIM-120 के इनिशियल वर्जन जितनी ही देखने को मिलेगी, मतलब कि 70 से 90 किलोमीटर के दरमियान। उसके बाद इसी SD-10 या PL-12 मिसाइल के मल्टीपल दूसरे वेरिएंट्स भी सामने आए जिन पर चाइना काम कर रहा था। एक तो SD-10B वेरिएंट था जो कि रेंज SD-10A जितनी ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसमें एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब उस मिसाइल को धोखा देना बहुत मुश्किल होगा। देन SD-10C मिसाइल भी था जिसकी रेंज को थोड़ा सा इनहेंस किया गया, एंड अल्टीमेटली SD-10D मिसाइल जो कि बुनियादी तौर पर छोटा PL-21 होगा, यानी कि रैमजेट पावर्ड मोटर के साथ वो आएगा, तो उसकी रेंज 140-130 किलोमीटर तक हो सकती है। अब कुछ चाइनीज ओसेंट से क्लेम कर रहे हैं कि चाइना इस वक्त कुछ नए वेरिएंट्स को प्रिपेयर कर चुका है और उन पर टेस्टिंग वगैरह इस तरह जारी है। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है, और बहुत जल्द वो चाइनीज एयरफोर्स में हमें सर्विस में देखने को मिलेंगे। जबकि अभी तक का जो हमारा एस्टिमेट है कि SD-10A और SD-10B ये चाइना भी यूज कर रहा है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है। पाकिस्तान TOT के तहत PL-5 और SD-10 जैसे मिसाइल्स को अपने मुल्क में तैयार करता है। अब यहाँ क्वेश्चन एक बहुत अहम ये है कि अगर PL-15 आपके पास 150+ किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल मौजूद है तो फिर SD-10 की इतनी क्या जरूरत है। तो हर एयरफोर्स कुछ वेरिएशंस के साथ चलती है। आप इंडियन एयरफोर्स को भी देखें तो मिटियोर के आने के बाद उन्होंने बाकी मिसाइल्स को साइडलाइन नहीं कर दिया। इवन मिटियोर आने के बाद भी उनके जो बाकी मीडियम रेंज के BVR मिसाइल्स हैं वो अपनी जगह ऑपरेशनल है और उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। सेम गोज फॉर द PL-12। ये 700 से ज्यादा जो आपकी सर्विस में मौजूद है, इनको अपग्रेड किया जा सकता है SD-10B या C के लेवल तक, एंड उस कॉन्टेक्स्ट में आपके जो मिसाइल्स होंगे ये अपग्रेडेड होंगे, एज वेल एज ये आपको ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर सकते होंगे। और GF-17 चूंकि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तो वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं आपके, ये BVR मिसाइल्स आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। और यहाँ पेलोड की बात भी है क्योंकि अगर आप GF-17 पर PL-15 लगाते हैं तो वो एक वक्त में 2 PL-15 कैरी कर सकता है, लेकिन जो ब्लॉक 3 है वो एक ही वक्त में 4 PL-12 या SD-10 मिसाइल्स कैरी कर सकता है। सो मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी के मामले में भी आपको SD-10 उस कॉन्टेक्स्ट में क्वांटिटी वाइज एक एडवांटेज देता है जिसको बैटल फील्ड में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।